سورہ نمبر 50 کی آیت 19 کا ایک حصہ تھا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ اللہ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، موت کی سختیاں، موت کی تکلیفیں حق کو لے کر آ پہنچی۔ عالم ملائکہ دیکھ لیا، ملک الموت دکھ رہے ہیں، دیگر فرشتے دکھ رہے ہیں، اچھا تھا نیکوکار تھا تو اچھی سے شکل صورت کے فرشتے ہیں، برا تھا بدکار تھا تو گندی اور گھٹیا شکل اور بدبودار فرشتے اس کو لینے آئے ہیں۔ تو عالم میں وہ چیز جو اس سے چھپی تھی کھل چکی ہے اس کے سامنے، اور وہ ہے غائب آ چکا ہے اس کے سامنے، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سکرات، موت کی تکلیفیں حق کو لے کر آ پہنچی۔ اب کوئی بھی شخص ہو، چاہے کتنا ہی کٹر جو ہے اسلام کے خلاف یا کافر رہا ہو، اب وہ بھی تیار ہے اسلام کے لیے، وہ بھی تیار ہے بات ماننے کے لیے، وہ بھی التجا کر رہا ہے قال رب ارجعوا، اے اللہ مجھے مہلت دی جائے۔ مہلت نہیں دی جائیں گی، ایک ہی چانس ہے، یاد رکھیے زندگی ایک زندگی ہے، اسی میں سب کچھ کر کے بتانا ہے، دوسرے بار جو ہے واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کے امتحانات میں فیل ہونے کے باوجود ہم پھر امتحانات دے سکتے ہیں، یہ امتحان صرف ایک بار دیا گیا، یہ زندگی ایک بار دی گئی، ایک بار ختم ہو جائیں گی، معاملہ ختم ہوا۔ اب کچھ اعمال یا کچھ باتیں جو اچھی موت کی علامت ہے وہ رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلا، نیک عمل کرتے ہوئے مرنا اچھی موت کی علامت ہے۔ نماز کی حالت، روزے کی حالت، نیکی کرتے اچھائی کا حکم دیتے ہوئے انبیاء کو شہید اور صحابہ کو کر دیا گیا۔ نیک حالت میں مرنا، مسند احمد کی روایت ہے، نیک عمل صالح پر مرنے والا یہ اچھی موت ہے۔ دوسرا، اللہ کی رضا، مطلب جو شخص اچھی موت مرا اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں یہاں واقعی میں اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مرتے وقت کلمہ جس کو نصیب ہوئی اچھی موت کی علامت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ نصیب کرے۔ تو مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے جو مرا اچھی موت کی علامت ہے۔ نسائی کی روایت ہے، مرتے وقت جس کے پیشانی سے پسینہ ٹپکے یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جمعہ کے دن یا رات مرنا اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے نا تو اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت 169 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ اور شہید کے اندر وہ لوگ بھی شمار ہے جو فی سبیل اللہ نہیں مارے جاتے، جنگ میں نہیں مارے جاتے، اس کے علاوہ بھی پیٹ کی درد سے مرنے والا اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ عذاب قبر سے بچ گیا۔ عذاب قبر سے بچ گیا مطلب دیگر تمام مرحلے اس کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک۔ اسی طرح دب کے مرنے والا یہ بھی شہید ہے، یہ بھی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈوب کے مرنے والا، خودکشی نہیں، ڈوب گیا پانی میں، ڈوب کے مرنے والا شہید ہے اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ کوئی انسان جو ہے آگ میں جل گیا، خودکشی نہیں کیا، جل گیا، جلا دیا گیا، تو یہ بھی یاد رکھیے چونکہ وہ بھی شہید میں شامل ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ بہرحال سورہ النساء کی روایت ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا یہ بھی جو عذاب قبر سے بچا لیا تھا، عذاب قبر سے بچ گیا مطلب اچھی موت کی علامت ہے، پیٹ کی تکلیف سے مر گیا۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، نفاس یا حمل کی تکلیف سے عورت کا انتقال ہو جائے پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، دین کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے والا یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس کو بھی عذاب قبر میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، تعفن وبا، ایک ڈیزیز جس میں لوگ بہت کثرت سے مرتے ہیں، اس میں مرنے والا بھی شہید کہلاتا ہے اور عذاب قبر سے ایکسپشنل کر دیا جاتا ہے، اچھی موت کی علامت ہے۔ تو بہت ساری علامتیں تھی جو اچھی موت کی ہے۔ دلائل پیش کر دی، یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے، اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعوا، مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ، ایک انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا
تھا جا کر واپس کر لوں، اگر آستھاوان نہ تھا، ایمان والا نہ تھا تو آستھا لالوں، ایمان لالوں ایک ستیہ ایشور ہمارے بنانے والے پر، اور اگر گناہ گار تھا، ایمان والا تو تھا تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کے اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں، تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے، تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے، ڈھیل مانگتا ہے، چھوٹ مانگتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہ کلمۃ هو قائلها، تو دنیا میں عادی تھا اس بات کا، اگلی بار اگلی بار اگلی بار ایک اور چانس، ایک اور مہلت، ایک اور بار مجھے جو موقع دیا جائے۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، دنیا میں تو عادی تھا صرف یہ بولنے کا کہ ایک اور چانس اور مہلت دیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دوبارہ اب بالکل نہیں پلٹیں گے، نہیں جائیں گے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ الی یوم یبعثون، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی آڑ نہ جو کسی سے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ وہاں سے کہیں جا سکتا ہے، نہ آپس میں وہ ارواح وہ روحیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے، یہ الی یوم یبعثون، وہ آڑ وہ برزخ دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کسی کی موت آئے اور یہ ڈھیل، یہ سہولت اور یہ مہلت ہم مانگے جو کہ کسی کو آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملیں گی، لہٰذا اچھے اعمال کر کے جو وہ فرشتے آئے خوشی خوشی ہم ان کے ساتھ نکل کر چلے جائے، ورنہ وہ فرشتے آ جائیں گے، پھر ہم ڈھیل اور مہلت مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، آہو بکا کریں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے، ہم چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن سارے لوگ موت اور میت ہے کہہ کر سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ میت، وہ مرنے والا خوب گڑ گڑائیں گا، آہو بکا کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 میں یوں دوہرا فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سکرات، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی ہے، اب غائب کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے نظر آنے لگے ہیں اور غائب کی دنیا دکھ رہی ہے، فرشتے اپنی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، ملک الموت اس روح کو لینے آئے ہیں، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ملک الموت اپنا چہرہ اور ساتھ لانے والے اپنے ساتھیوں کے چہرے خوشنما اور بدنما اس کے اعتبار سے آئیں گے اور آ کر اس شخص کی سخت گرفت کریں گے، پکڑیں گے، اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہیں سے اس کو سزا یا جزا کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ہے کافر تھا وہیں سے مار پیٹ، اور قرآن کہتا ہے تھپڑ رسید کریں گے فرشتے اس کو، اس کے پیٹ پر، اس کے چہروں اور گالوں کے اوپر، اور وہیں نیکوکار ہوں گا، اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی، اس کی روح مچلیں گی کہ کاش میں جلدی نکل جاؤں، اس لیے کہ فرشتے جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ میرے لیے ہے، اور میرے رب نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں اٹھا رکھی ہے، وہ نکلنے کو بہرحال تڑپیں گا۔ تو یاد رکھیے موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، قرآن کہہ رہا ہے وجات سکرت موت بالحق، موت کی سکرات نزا کی کیفیت حق کو لے کر آ گئی، اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور شروعات سے لے کر خاتمے 4 مرحلے میں زندگی کو گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح، جب پیدائش سے پہلے میں جہاں تھا اور آپ جہاں تھے۔ دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اور جتنے انسان ابھی زندہ ہیں گزر رہے ہیں۔ تیسرا مرحلہ موت کے بعد وہ نیچے جو قبر کے اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو، جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو، پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو، یا آنکھ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو، وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج۔ پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے انسان پھر اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی، اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گا، انصاف کریں گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوں گی۔ 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے۔ اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک، سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی درجے زیادہ
سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یاد رکھیے. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکنا ہے، اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی، ہاں لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتائی ہے، ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے. اور یاد رکھیے موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا ایکسپشنل نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے، چاہے کسی مذہب اور کسی دین، کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا، تو اس سے گزرنا ہے. تو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی جو کتاب میں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے، اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے، ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے. پھر فرمایا تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے، اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے، تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے. آپ سب فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے. اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو، چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے. تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان، اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفصیلات ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے. وَقِيلَ مَنْ راق، اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں، کیا کوئی ہے ڈاکٹر، کیا کوئی ہے طبیب، کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے، لاؤ اسے بلاؤ. تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لیں گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے، لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے. اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا. یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے، چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے. اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو جب گلے تک جو آواز آ جاتی ہے اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے، کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو، اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہیں اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا. فرشتے بولتے اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑپو، کچھ نہیں، اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ تو نے دنیا میں صدقات کیے نہ نماز قائم کی. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، یہ گناہگار انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور تو نے نہ صدقہ دیا نہ نماز قائم کی. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور تیرے سامنے انبیاء نے آ کر باتیں رکھی، تیرے سامنے آ کر اس کے صحابہ نے، تابعین اور نیک لوگوں نے باتیں سنائی، واعظ اور نصیحت کی، لیکن تو نے کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، سب کو جھٹلا کر منہ پھیر کے تکبر کے ساتھ چلنے لگا. دیکھا جائے گا جب موت آئیں گی تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، تو پلٹ گیا، تو نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلا گیا. تو یاد رکھیے موت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا بھروسہ ہے. لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا ہے. میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہاتھ چھوڑے اور نکل جائے. ہاں موت یقینی ہے،
جیلے جتنا جینا ہے، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، لیکن الٹیمیٹلی تیرا ڈیسٹینیشن تجھے واپس آنا ہے۔ لیکن موت جو ہے حق ہے، یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ، یاد رکھیے بات صحیح ہے، موت حقیقت ہے۔ یقیناً رسول اللہ کے الفاظ اور صحابہ کے چند اقوال جو موت سے پہلے انہوں نے کہے، کم از کم اس کی شدت ہمیں بتا سکتے ہیں۔ یقیناً مردہ اٹھ کر تو نہیں کہتا ہے کیا ہوا، اگر کہہ دیتا تو یقیناً ہمارا ہنسنا بند ہو جاتا اور ہم جو ہے زیادہ جو ہے دنیا کو چھوڑ کر جو ہے دین میں لگ جاتے اور اللہ کی طرف لگ جاتے، اس لیے کہ موت ہے ہی ایسی ہولناک چیز، ہے ہی ایسی سخت چیز۔ آئیے تو مردہ تو کوئی اٹھ کر نہیں کہہ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اقوال، قرآن کی چند آیتیں، صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں موت کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے موت کی سختیوں کا تذکرہ کیا سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ایک کے بعد ایک آیت تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس اور لٹکے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے اداس اور لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ وہ سمجھ جائیں گے، کچھ چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے اور سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ آج بہت سخت معاملہ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب جان حلق تک پہنچ جائیں گی، جب جان انسان کی حلق پہنچ جائیں گی، اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جائے گا کہ لاؤ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، لاؤ کوئی ڈاکٹر اور طبیب، لاؤ کوئی ایسا شخص جو اس کو زندہ کر دے واپس۔ اعلان کیا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے پڑھنے والا، کوئی ہے جو زندگی واپس دے دے، یہ بات کی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آدمی جان لیں گا کہ اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس کے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے اور اب وہ دور ہونے والا ہے، اس دنیا سے الگ ہو جانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب ایڑیوں سے ایڑیاں مل جائیں گی، موت کی تکلیف اور شدت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انسان اتنی سخت تکلیف میں ہوگا موت میں کہ اپنے ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑیں گا۔ وہ ایڑی سے ایڑی کا ملنا، اس کی رگڑ، اس کی تکلیف کا اندازہ ہے، یہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایڑیوں سے ایڑیاں لگنے گا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مَسَاقٌ، اللہ فرماتا ہے آج تیرے پروردگار کی طرف چلنے کا وقت آ چکا ہے، آج اللہ کی طرف جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو نے تصدیق کی دین کی، نہ نماز قائم کی کہا جائے گا، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور تو نے انکار کیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جہنمی ہوں گے، جن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ تو موت کی سختیاں اس آیت میں واضح کر دی گئی، انسان سمجھ جائیں گا جانے کا وقت ہے، اور تکلیف یہ اس سخت اس انداز کی کہ ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑی جائیں گی۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمرو بن عاص، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی کے انتقال میں تشریف فرماتے چلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بازو بیٹھے تھے اور خبر کو دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے زار و خطر آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ داڑھی سے نکل کر نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے طرف اشارہ کیا، ہم نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ہولناکیاں بتا دی، وہ خوف کا منظر بتا دیا کہ اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، اس چیز کی پہلے سے تیاری کرو، لمثل ھذا فاعدوا، اس میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بہرحال ہمارے لیے زبردست دلیل ہے، یہ قبر، یہ موت، اس کی بات کے مراحل بہت سنگین چیز ہے، جس کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، جس کو ہم نے کھلواڑ اور کھیل سمجھ لیا، اور دنیا کی رنگینیوں میں جو ہم ڈوب گئے، غرق ہو گئے کہ ہم نے شریعت اور دین اور اسلام اور اس کے رسول، اس کی سنت، ان کی اتباع، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور سمجھتے ہیں یہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی ہمارے لیے جنت اور ابدی زندگی ہے، جبکہ رسول اللہ نے وضاحت کر دی اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز سے ڈرو، لمثل ھذا فاعدوا، کہ اللہ کے رسول فرما رہے اے میرے بھائیوں، اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، زبردست بات کہی، ورنہ وہاں التجا کریں گا، قال رب ارجعوا، موقع نہیں دیا جائے گا، تو عقل مند تو واقع میں وہی رہا جس نے موت سے پہلے اس شریعت کو تھام لیا اور اس کی اتباع میں لگ گیا، ورنہ موت اور قبر یہ بہت سخت چیز ہے۔ ہمیں جو چیز دکھتی ہے بہرحال صرف ایک گڑھا ہے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں، لیکن آج یہ حال ہے، اس کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں وہ خوف نہ رہا،
وہ خوف نہ رہا جو ہونا چاہیے تھا اس قبر کو دیکھ کر، بلکہ قبرستانوں میں لوگوں کو ہنستے مذاق کرتے اور چھچورے چالے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ کیا اس جگہ پر جا کر جس کو رسول اللہ نے عبرت کا مقام بتایا ہے اور پہلے منع کیا تھا، بعد میں اجازت دی اور کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، آج حکم دیتا ہوں اس لیے کہ تم اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو۔ یہ ایک مقام تھا عبرت کا، لیکن اس عبرت کے مقام کو لوگوں نے کھلواڑ کا مقام بنایا ہے، کھیل و کود کا مقام بنایا ہے، گھومنے پھرنے کا مقام بنایا ہے، سجدے دھجنے کا مقام بنایا ہے، جا کر پکنک منانے کا مقام بنایا ہے۔ جاتے ہیں کچھ لوگ خبروں پر پکنک منانے، یہ عبرت کا مقام تھا۔ اگر یہاں عبرت نہیں ہے پھر کہیں عبرت نہیں حاصل کر سکتا انسان، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام عالم متفق ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، جین ہو یا کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں تمام دنیا متفق ہے، کسی مسئلے میں لوگ متفق نہیں ہیں سوائے اس کے رب ہونے میں اختلاف، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ہزار ہے، کتنے ہیں، رسولوں میں اختلاف کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے اور یہ ہے، نبی اور ولیوں میں اختلاف، اچھے اور برے میں اختلاف، کالے اور گورے میں اختلاف، لیکن موت میں کسی امت کے کسی شخص کو اختلاف نہیں۔ موت ہے، اس کا آنا برحق ہے اور اس کی سختیاں سب جانتے ہیں۔ تو موت ایک ایسی واحد چیز ہے جس کو میں کہوں گا تمام دنیا متفق ہے اس پر، تمام دنیا کا اجماع ہے اس پر کہ ہاں یہ ہے، اس کی حقیقت ہے، اور تمام کے تمام اسے خوف بھی کھاتے ہیں، چونکہ یہ چیز عبرتناک ہے، اس لیے کہ یہ تمام لذتوں کو دنیا کی ختم کر دیتی ہے، یہ تمام چیزوں ختم کر کے انسان کو سوچ میں مجبور کرتی ہے کہ ایک انسان چلتا اور پھرتا تھا، وہ کیا ہے جو اس کی جسم سے نکل گیا اور آج باقی سب تو ہے لیکن یہ پڑا ہے، کیا تھا اس کے اندر جو نکل گیا، باقی سب تو ہے لیکن پڑا ہے، چلتا ہے نہ پھرتا ہے، کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ گو دنیا اور ملکوں کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، اس کی حکومت اور سلطنت فلاں اور فلاں تک جاتی تھی، اس سے دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے، اس کی فوج فلاں تھی، آج پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو اٹھا کر کہتے ہیں جلدی دفناؤ ورنہ بدبو ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ شریعت اسلامیہ اس کا زبردست جواب اس امت کو دیتی ہے۔ افسوس اس امت نے اس جواب کو خود بھی بھلا دیا، اور کسی کا جنازہ وزنی ہو جائے تو بولتے رہے بہت گناہگار دکھ رہا تھا، ہلکا ہو جاتے بولتے فرشتے تھے نا تو اٹھا لے رہے تھے، تو یہ معاملہ اچھا ہے۔ کسی کی خبر 2-4 دن بعد اندر دھس جائے تو بولتے ہیں دیکھو یہ گناہگار تھا اس لیے خبر دھس گئی، ٹھیک ہے، اور اگر خبر برابر تو بولتے یہ نیکوکار تھا۔ کسی کے تعلق سے ہوتا ہے کہ اگر خواب میں آ جائے، اور خواب میں آ جائے تو مطلب نیک تھا، خواب میں نہیں آ رہا کسی رشتہ دار کے تو بولتے ارے بد تھا شاید جہنم میں چلا گیا اس لیے خواب میں نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے مختلف پیمانے، اگر کسی کا انتقال اور بارش برس جائے تو بولتے آسمان بھی ہو رہا ہے اس کے انتقال پہ، ٹھیک ہے، مطلب نیک انسان تھا، ٹھیک ہے۔ کسی کا انتقال ہوا اور خبر کھودنے میں دیر ہو رہی، پتھر لگ گئے، بولتے ارے برا آدمی اس لیے پتھر لگ گیا، جبکہ ہم حدیث میں جانتے ہیں ایک صحابی کے انتقال ہوا اور خبر کھودی جا رہی تھی، وقت لگ رہا تھا اس میں، تو آپ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تھوڑی کہا گناہگار تھا، تو بولتے نہیں پتھر لگ رہا نا، مرہم لگ جا رہا، بار بار گناہگار ہوں گا، دیکھو ان کی کتنی آرام سے کھودے گئے۔ کسی خبر کھودنے میں بہت سارے گڑے یا سانپ بچھو جو نیچرل جانور نکل رہے وہ گناہگار تھا اس لیے نکل گیا۔ میرے بھائیوں اس سے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے، صحابہ کی اموات آپ دیکھیں نا، ان کی موتیں دیکھیں، ان کی حالات دیکھیں، آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں، اصل حسن خاتمہ وہ عقیدہ تھا جس پہ وہ مرا وہ تھا، اس کے حالات اور کیفیت تو کچھ بھی ہو۔ کچھ صحابہ وہ تھے جن کو تیل کے اندر پھینک دیا گیا کڑھائی میں، واقعہ یاد ہے آپ کو پورا، ارمی بادشاہ نے صحابہ کی وقت کو پکڑا، تیل کی کڑھائی میں ڈالا، حدیث میں روایت میں آتا ہے جب گرتا پہلا آدمی تو اس کی ہڈی اور گوشت الگ ہو جاتا، گرم اور تیل میں آدمی ڈالتے ہی ہڈی اور گوشت الگ، بھونے جا رہا ہے آدمی، کیا بولیں گے ایسی موت، لیکن وہ ایمان کے لیے گئے، اب ٹکڑے ہو جاؤ، بھونے جاؤ، جل جاؤ، پگھل جاؤ، راکھ ہو جاؤ، کوئلہ ہو جاؤ، بم پھٹ کے چنجے ٹکڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے، اب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کی ہوئی وہ تیل والا واقعات کی، کسی صحابی کو جو ہے سولی پہ لٹکا دیا جا رہا ہے، پبلکلی سولی پہ لٹکا دیا رہا ہے، تو کیا بری موت ہے؟ نہیں، پبلک تو اثر نہیں، لیکن وہ اللہ کے پاس بہت افضل شہادت ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے 2 جانور باندھے جا رہے دونوں پیروں کو چیر کے، ہے نا، اور ابو جہل جو ایک برچھا لے کے آپ کی شرمگاہ میں مار دیتا ہے، کیا یہ بری موت ہے؟ نہیں، میرے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اصحاب اخدود کو کیا ہوا؟ آگ میں ڈالے گئے، وزیر جو اصحاب اخدود کا وزیر تھا اس کے آرے سے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جب لوگ ایمان لاتے تو لوہے کے آروں سے چیر دیا جاتا پھر بھی نہیں ہٹتے، لوہے کی کنگھیوں سے زندہ انسان کی کھالیں ڈیر دی جاتی، مرتے نہیں تھے اس سے، لیکن وہ ان کو ایمان سے نہیں پھیلتے، تو کیا اس کو بری موت کہیں گے آپ؟ نہیں میرے بھائی، اصل حسن خاتمہ یہ نہیں کہ آپ کا جسم صحیح سلامت بچ جائے، آپ مرے تو ہنسی آپ کے اس پہ ہو، نہیں، اصل حسن خاتمہ یہ وہ جس عقیدے، جس بلیف اور جس کے لیے آپ مرے، ہے نا۔ کئی صحابہ تھے مسلح کر دیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ مسلح سمجھتے آپ؟ جتنے آگا ڈھیلے ڈالے تھے کاٹ دیے جاتے تھے عربوں میں، یہ ذلیل کرنے کے لیے میت کان کاٹ دیا جاتا تھا،
नाक काट दिए जाते थे, होठ काट दिए जाते थे, उंगलियां तोड़ के निकाल ली जाती थी। ये मुसला है, मतलब जितने आजाद ढीले सब निकाल के फेंक दिया। यहां तक कि उनके साथ तो ये सुलूक हुआ कि उनका पेट चीरा गया और वहशी ने आपका कलेजा निकाला और हिंदा ने उसको जो है चबाया। समझ रहे? ये कैसी मौत थी? ये हुस्न खात्मा था। इसलिए कि अब जिस्म के साथ जो भी हो, आदमी गया किसके लिए? ईमान के लिए, अल्लाह के खातिर। ये असल, ठीक है। तो ये हल्का जनाजा और भारी जनाजा, अरे अकल का पैमाना भी है। अगर दुनिया में इंसान 80 किलो का रहा होगा, दुनिया में इंसान 40 किलो का रहा होगा, जनाजे में फर्क तो पड़ेंगे ही। 80 केजीज एंड 40 केजीज। और एक वेट जो जिंदा हो और एक वेट जो मुर्दा हो, जमीन आसमान का फर्क होता है। एक आदमी जो जिंदा हो वो एक्टिव रहता है, जिसके वजह से उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, और एक आदमी जब मर जाए ढीला छोड़ दे। आप देखिए, एक इंसान है, ठीक, एक इंसान है और अपने बेटे से वो गले मिला, गले मिलके उसने बेटे को उठा लिया। एक इंसान, एक बाप ने अपने बेटे को गले मिला और उठा लिया। एक भाई ने दूसरे भाई को उठा लिया। लेकिन अगर यही भाई बेहोश हो जाए तो उसको दवाखाने ले जाना, तो आप ऐसा उठा के, वो फिल्मों में बताते आसानी से, बहुत इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। हर आदमी उठा भी नहीं सकता। 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो आप नहीं उठा सकते ऐसे। डेड वेट है। 40 किलो का थैला और 40 किलो के बच्चे में फर्क है। बच्चा उठा सकते हैं, 40 किलो का डेड वेट, 40 किलो का थैला नहीं उठा सकते आप। तो आदमी डेड हो जाता है ना, मर जाता है, तो वेट छोड़ देता है पूरा। समझ रहे आप बात? तो डिफरेंस है ये। तो अब आदमी जिंदा था तो कितना वेट का था, मरेगा तो जाहिर सी बात होगा। जनाजे का वेट भी काउंट करना पड़ेगा। जनाजे भी हल्के भारी होते, लोहे के होते, एल्युमिनियम के होते, लकड़ी के होते, कुछ लकड़ी के अंदर बाम्बू के होते, हल्के होते। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, खबर धस गई तो बोले बुरा था, खबर नहीं धसी तो अरे कोई पैमाना है ये। तुम खबर में मिट्टी बराबर डालेंगे नहीं, दूसरे दिन धस जाएंगे तो बोलेंगे खबर धस गई। ये कोई पैमाना नहीं। बल्कि ये भी था, कफन पूरा आया क्या, अरे अच्छे थे। कफन पूरा नहीं आया, बोले पैर दिख रहे थोड़े, गए। ये कहां से लाते, कुछ समझ में नहीं आता। कफन छोटा कपड़ा लाएंगे तो उसको कहां से आएगा फिर मैयत को? ये मैंने देखा, अरे कफन छोटा हो गया, पूरे दुनिया में अरे कफन छोटा हो गया, देखो ना मर गए, अरे कफन छोटा हो गया। बेवकूफ इंसान, छोटा कफन लाएंगे तो छोटा ही होंगे। और छोटा कफन क्या बुराई की अलामत है? ये कहां से आपने ला लिया? मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया जंग उहद में। क्या हुआ? हदीस में आता है, सर ढकते तो पैर खुल जाता, पैर ढकते सर खुल जाता। चादर एक से ज्यादा नहीं थी साहबा का। क्या करना? तो सर ढक दो, पैर पे घास डाल दो, नहीं आया पूरा कफन। तो ये सब तवहुम, समझते आप? सुपरस्टिशन हमने बांध लिए है। बारिश है तो बोले बहुत नेक इंसान था। अभी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या हदीस आपने नहीं सुनी? सूरज, चांद, सितारे ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये किसी की मरने से आते और जाते नहीं है। आपके बेटे का इंतकाल हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया सूरज ग्रहण होगा। नबी के बेटे का इंतकाल होगा, सूरज ग्रहण होगा, सूरज ग्रहण। आपने कहा है लोगों, सूरज, चांद, सितारे अल्लाह की निशानी है, ये किसी के मरने से। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, बारिश, बिजली का चमकना, ओलों का गिरना, ये अल्लाह की निशानियां है, अल्लाह बरसाता है। ये किसी के जीने मरने से नहीं होते। नहीं बोले ओले पड़ गए उनके, उसमें मैं जनाजा उठा ही नहीं पाए, बोले देखो कितना बुरा आदमी था। कुछ भी है, ठीक। अगर वो आदमी नेक था तो फिर बहाना कैसा? ओले इतने पड़े कि चप्पल में फिसल के जनाजा ले रहे, फिसल के चल गए कब्रिस्तान था। ये भी ट्विस्ट भी दे देते हैं आपको, जैसे सिनेरियो क्रिएट करना, ट्विस्टिंग भी देती है उसके अंदर। समझ रहा? एक जनाजे को लोग हाथों हाथ ले जा रहे, तो हजारों लोग होंगे तो हाथों हाथ जाएंगे, 4 लोग ले जाएंगे तो मुश्किल। अच्छा, तादाद ज्यादा नहीं तो बोले नेक इंसान था, ऐसा भी नहीं है। ये तवाहुम है, सुपरस्टिशन, ये सब छोड़ दीजिए। असल वो हुस्न खात्मा है जिस पर वो मरा। अगर वो मरा तौहीद पर तो यकीनन जो है वो कामयाब रहा। अगर वो मरा बिना तौहीद के तो यकीनन वो चाहे जितना बड़ा इंसान था, जितने लोग शामिल हो, जितना हल्का जनाजा हो, जितने आसानी से गया हो, जितने आसानी दफन हो गया हो, कफन चाहे जितना बड़ा हो गया हो, खबर में जितनी खुशबू आ रही हो, खबर जितनी आसानी से खुदी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो रियल वो मौत है, बल्कि ये तबाहुम है। समझ रहे आप? तवाहम आम ज़बान में कहते हैं, ऐसा करे तो ऐसा हो जाता। वैसे ये सब फालतू बातें। और ऐसा भी रहता, मरने के बाद चूड़िया आ गई, कौवा आ गया तो बोले बुरा था, कबूतर आ गया तो अच्छा था। ये भी मैंने देखा। कौन सा चूड़िया और कबूतर आती है वो भी देखते हैं। कौवा था तो बोले बुरे थे। ये सब तबाहुम है, फालतू चीजें, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये नेचुरल अकरेंस है, ये होते रहते हैं, आते और जाते हैं, इससे मरने जीने कोई बात नहीं। और थोड़ा नॉलेज अगर साइंस का होना तो ऐसा मसला नहीं होगा, वेटेड दिख रहा, लेस वेट दिख रहा, भाई साइंस के स्टूडेंट, दुनिया जानती है, वेट ज्यादा होगा तो ज्यादा ही, लेकिन कम होगा तो कम। इसका इस्लाम कोई लेना, हदीस में ऐसा कहीं नहीं आता किसी का जनाजा हल्का था तो आपने कहा जन्नती है, भारी था तो कहा भी। और साल का साल और जिंदगी भर, और कुछ लोग हाल ये सदियों से करे चले आ रहे किसी के इंतकाल और वफात पर। ये कब तक होगा? अगर ये रोना भी है, जो आंसू बहाना फितरी चीज़ है, ये भी कब तक होगा? तो इसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपने मैयत पर वो 3 दिन से ज़्यादा गम मनाए, और एक बीवी के लिए जायज़ है कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने शौहर की वफात पर गम मनाए। अब औरतों को क्यों खिताब किया आपने इस हदीस में? इसलिए कि औरतें गम मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मनाती है, मर्दों को करार या सब्र जल्दी आ जाता है, इसलिए औरतों से खिताब किया। वरना हदीस आम है सबके लिए।
حدیث کے الفاظ میں آپ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے کہا عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، ہاں خاوند اگر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی، مطلب کرنا چاہیے۔ مطلب عام میت پر کتنے دن غم کریں گے آپ؟ والد کا انتقال، بھائی کا انتقال، بیٹے کا انتقال، بیوی کا انتقال، بہن کا انتقال، ماں کا انتقال، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرد کے ساتھ بھی عورت کے ساتھ بھی۔ یہ سب بیوی کا انتقال، اگر شوہر ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہو، یہ سب کے لیے کتنے دن غم ہے؟ 3 دن۔ صرف ایکسیپشنل ہے عورت بیوی جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ کتنے دن غم کریں گی؟ 4 مہینے 10 دن۔ اب جس کو 3 دن منانا ہے وہ تو کھینچے چلے جا رہے ہیں اس کو، اور جس کو 4 مہینے 10 دن منانا ہے، کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے کہ عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی، منائے گی۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ضروری ہے، سمجھ رہے بات کو، کہ عورت 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہیں منائیں گی موت پر، سوائے بیوی کے جو شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن غم کرے گی، کرنا ہے اس کا مطلب۔ تو جس کا کرنا ہے اس کا لوگ بھول جا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جاب ہے، ہم کو اب کہاں سے غم کریں گے، ہم چلو ہم کو فلاں ہے، ہم کہاں سے غم کریں گے، چلو۔ اور جہاں غم نہیں ہے وہاں بس منائے چلے جا رہا ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے بھائی جاب پہ تم نہیں آئے، نہیں میرے کو ابھی بھی غم چالو ہے، ارے بھائی 3 ہفتے ہو گئے، ارے نوکری چلے جائیں گے، ابھی میں غم سے ہوں۔ یہ غم شرعی نہیں ہے۔ زندگی اور موت کی حقیقت کو ایک مومن بہت اچھے سے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جس کی دی ہوئی چیز اگر وہ لے لے تو اس پر مجھے کیا غم کرنا ہے۔ تو 3 دن تو فطری غم ہے، اس کے بعد نہیں ہے، اس لیے شریعت نے روک دیا۔ ٹھیک، بہت سی بار یہ بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ 2 ہفتے بعد نکاح کر لے، تو پورا سمجھ کتنا برا مرد ہے، کتنا برا مرد ہے۔ کیوں؟ بیوی مر کے 2 ہفتے میں بھی شادی کر لیا، 3 دن کے اندر تو نہیں کیا نا، ختم ہو گیا۔ پھر 3 دن تک غم تھا، ہو گیا، اب کب کیا اس نے شادی؟ 2 ہفتے بعد، ٹھیک ہے نا، پھر جائز ہے نا۔ تو ہم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز بناتے ہیں ہمارے سماج کے اندر۔ ایک عورت کی طلاق ہوئی، 1 مہینے میں نکاح کر دیا اس کا، جبکہ 3 حیض اس کو انتظار کرنا ہے، تو وہاں کوئی کچھ نہیں بولے گا، نہیں جلدی تھی، بچی ہے، کام بٹھائیں گے۔ شریعت بول رہی نہیں، 3 حیض رکنا ہی ہے 3 مہینے، تو وہاں تو کر دے رہے آپ۔ ایک آدمی جس کو 3 دن غم ہے، اگر وہ 2 ہفتے بعد شادی کرتا ہے تو لگے اس کے پیچھے، مطلب جہاں حلال ہے اس کو حرام کر دیا، اور جو حرام ہے اس کو حلال بنا بیٹھے ہم لوگ۔ 3 دن غم ہے، اس کے بعد نہیں یاد رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال تو اعلان کیا، کہا میرے بھائی کا انتقال ہوا، میں 3 دن غم سے ہوں۔ جب تیسرا دن ہوا پھر ایک اعلان کرنے والے کھڑے کرا اور کہا اعلان کر دو، تاکہ آپ کو سکھانا تھا امت کو، آج کے بعد میرے بھائی کی موت کا کوئی غم نہیں منائے گا، 3 دن تک میں غم سے ہوں، تاکہ بتا دیا لوگوں کو غم 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد اعلان کرا کہ آج کے بعد میرے بھائی کا غم کوئی نہیں منائے گا، ٹھیک، لیکن سوائے بیوی کی۔ بیوی کر سکتی کتنے دن، اور کرنا ہے کتنے دن؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہ سوگ منانے کا یہ لمٹ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ صرف آنسو بہائے انسان، اس کے علاوہ چیزیں نہ کرے۔ یہ آخرت کا دن کیا ہے، یہ بدلے کا دن کیا ہے، یہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، یہ قیامت کی جنت اور جہنم کی زندگی کیا ہے، یہ آخرت کی زندگی جو ختم ہونے والی ہے کیا ہے، کیا چیز تجھے سمجھائے۔ آگے فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ یہ در حقیقت یہ جملہ ہے جو کسی بات کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کسی ایک انسان کی آپ نے بے حرمتی کر دی، بے عزتی کر دی، اور وہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت عزت کا حامل ہے، بہت مالدار انسان ہے، تو دوسرا آدمی کیا بولتا، ارے دیکھو کیا معلوم وہ کون ہے، تو سمجھ ہی نہیں سکتا وہ کون ہے، تیری عقل میں نہیں اگر ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا تھا۔ یہ جملہ جو قرآن کا ہے یہ اسی معنی میں ہے کہ تم نہیں سمجھ سک رہے ہو کیا ہے، تم سمجھو اس چیز کو کیا ہے، تم جانو اپنی زندگی کو کیا ہے، تم یہ بات تو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آخرت کی زندگی کیا ہے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے تجھے کیا خبر، وما ادراک ما یوم الدین، کیا چیز تجھے سمجھائے، ادراک کرائے، تیرے انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات لائے کہ آخرت دن کیا ہے۔ ثم ما، اور تو نہیں سمجھ پا رہا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تو نہیں سمجھ پا رہا آخرت کا دن کیا ہے۔ اگر تو آخرت دن سمجھتا تو ہر عمل سے پہلے 10 بار سوچتا کہ یہ کرنے کا اس پر اثر کیا ہوتا ہے۔ اگر آخرت کا دن کیا ہے تو سمجھتا ہے انسان، تو ہر اچھے اور برے عمل سے پہلے 10 بار سوچتا، اور ہر نیکی پہ تجھے خوشی ہوتی کہ بہت اچھا کام کیا، اور ہر گناہ پہ تو روتا کہ میں بہت غلط کام کیا میں نے، اس لیے کہ آخرت نے مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے۔ یاد رکھ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جواب دہی کا مادہ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یاد رکھ۔ آج یہ مادے کو ہم بھول چکے ہیں، اور ایسے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں کہ جو لوگ آج جواب دہی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، یعنی بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہاں صحابہ، تابعین، تابع تابعین کے دور میں تو اتنے لوگ تھے، کسی کو انتہا نہیں، اس لیے کہ برے پہچانے جاتے، اچھوں کی پہچان جاتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک جنگل سے ایک صحرا سے گزرے، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس بکری چرانے والے کو آپ نے کہا کہ اس بکری میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے۔
تو کہا یہ بکری میں تمہیں نہیں بیچ سکتا ہوں. تو کہا کیوں, کون دیکھنے والا ہے تجھے, بیچ دے دیتا ہوں, تجھے کتنے پیسے چاہیے, کہہ دینا جا کے کہ بھیڑیے نے کھا لیا بکری کو, کہہ دینا مالک سے جا کے شام میں بھیڑیے نے کھا گیا. تو کہا میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ اللہ مجھے عرش والا دیکھ رہا, دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا, نہ اس بھیڑ کا مالک مجھے دیکھ رہا, لیکن عرش والا مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے میں جو ہے اس بھیڑ. انہوں نے بہت اس کے پیچھے لگے, شاید دے دے, زیادہ کہ اتنے دوں گا, اتنے دوں گا, اتنے دوں گا. وہ کسی بھی رقم پہ نہیں مانا. اس کے بعد وہ صرف اس کا امتحان لے رہے تھے, وہ اتنے خوش ہوئے, اس کے مالک کے پاس گئے, رقم دی اور کہا اس دنیا میں اس شخص کو تم آزاد کر دو. اس کو آزاد کرا دیا اور کہا بس اب اس عمل پہ اپنے اڑے رہنا تاکہ آخرت میں بھی اللہ تجھے آزاد کر دے, مطلب آخرت میں بھی تو جہنم سے بچ جائے, نجات پا جاؤ, جنت میں چلا جائے, جس طرح کی ایمانداری کا تو نے میرے سامنے مظاہرہ ہے نا. اس طرح وہ واقعہ کو یاد کیجیے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے, اور ایک عورت رات میں حضرت عمر بیٹھے ایک دیوار کے ٹیک سے, جو آپ کا کام تھا رات میں آپ گھومتے تھے, ایک عورت نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو. اس لڑکی نے کہا کیا تم نے امیر المومنین کا یہ حکم نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا حرام ہے؟ تو اس ماں نے کہا ٹھیک ہے, امیر المومنین نے کہا یہ حکم دیا, لیکن امیر المومنین یہاں کہاں دیکھ رہے عمر ابن خطاب, یہاں کہاں ہے, حالانکہ وہ سن رہے تھے. تو اس لڑکی نے جواب دیا اگر امیر المومنین عمر ابن خطاب نہیں سن رہے ہیں تو ان کا رب تو سن رہا ہے نا. وہ اللہ کے ڈر سے انہوں نے احکام دیا, بندوں کے ڈر سے, تو کہا ان کا رب تو سن رہا ہے نا. عمر ابن خطاب بہت متاثر ہوئے, گھر دوڑ کر گئے اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہے؟ ایک بیٹے نے کہا میں محسوس کرتا ہوں. اس گھر پہ رشتہ بھیجا, اس لڑکی دیکھا نہیں, کچھ نہیں, چونکہ اس کا ایمان دیکھا آپ نے, کیا رشتہ بھیجا, پتہ چلا وہ مطلقہ تھی, مطلب اس کی طلاق ہو چکی تھی, وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی, اس کی عدت تھی. آپ نے رشتہ بھیجا اور اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کرا دیا. ان سے ایک بیٹی ہوئی, اس بیٹی سے جو ہے ایک اولاد ہوئی جس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے ہم پہچانتے ہیں, جو کہ خلیفہ تھے. اور جو ہے محدثین اور انقطاع سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین میں ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے. حالانکہ خلفائے راشدین صرف 4 ہیں, لیکن علماء کہتے ہیں اگر کوئی ہو 5واں تو پھر عمر بن عبدالعزیز ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ دیکھیے ایمانداری کی بنیاد پہ نکاح ہوا تھا, نکاح اس سے ایک اولاد ہوئی, اور اس کی اولاد ایسی نیک نکلی کہ جو عمر بن, جو کہ پڑھ نواز سے حضرت عمر کی. ٹھیک, آپ دیکھیے, تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. آخرت کا ڈر کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں, آج دیکھیے آپ آج کی حالت, اگر کوئی بازو لے لے کسی ایک آدمی جس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, وہ آ کے آپ کو بولتا کہ میں یہ گاڑی چلا رہا, باس کو معلوم نہیں کتنے کلومیٹر چلنے والی, میں کر دوں گا, میرے کو 100 روپے دے دینا حساب. دعوت دی جا رہی ہے گناہ کی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی گاڑی میں بیٹھنے والا کہے یار تم 100 ریڈنگ کم لکھ دو نا, کیا جا رہا تمہارا, یہ تو الگ کیس ہو گیا. اس لالچ دی جا رہی ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ یار تم بیوقوف آدمی ہو, 100 دے دو تو میں 600 بچا دوں گا. سمجھ, مطلب اس حد تک حالت ہے. یہ لوگ آفر دے رہے ہیں اور لوگ اس کو چتر اور چالاکی سمجھتے ہیں. معلوم, ارے ایسی چتر اور چالاکی میں نے چلا, کیا چتر چالاکی چلے, جیسی بھی لایا تھا کرایہ پہ, اچھا جیسی بھی لایا تھا, کیا کرے 600 روپے گھنٹہ, پھر کیا کرے چتر چالک 2 گھنٹے ایکسٹرا چلا رہے تھے, باس کو بول رہے ہیں اس لیے کہ اپنے ڈرائیور کو 200 دے دیے تھے, معاملہ ادھر ہی سیٹ. اچھا ماشاء اللہ چلا لیا, اچھا, لیکن آخرت میں 1200 روپے کا حساب باقی رہ گیا نا. دنیا میں تو ہوگا کلیئر حساب, آخر میں 1200 روپیز اپنے اوپر ہے, باقی ہے. وہ جیسی بھی والا آئیں گا اور بولیں گے اللہ, اس کو نہیں پتا, لیکن ابھی نام اعمال میں تو لکھا ہوا ہے نا, 200, ارے 2 گھنٹے کا تو باقی ہے. بولیں گے اللہ نہیں, آج تو بدلا ہی چاہیے, آج کوئی حساب, آج مجھے نیکیاں چاہیے. کیا کریں گے, آفرز دیے جا رہے ہیں, اور اس کو چتر چالاکی. آج کیسے آیا ٹرین سے, ویسے لٹک کے آ گیا, اس کا کوئی بھی ٹکٹ وکٹ نہیں, بیٹھ گیا اپنے ایسا اور سب اپنا کام ہو. یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا, لیکن آپ نے کسی کا حق مار لیا اس میں, اور آپ نے سروسز جو استعمال کی اس کے اگینسٹ پیسہ تھا نا. ٹھیک ہے, اگر فری ہو تو الگ بات ہے, تو آپ کو آخرت میں جواب دینا ہے. ہر چیز سے پہلے مجھے سوچنا آخرت میں کیا مجھے اس کا جواب دینا. یہ جواب دیا ہے تو اللہ نے فرمایا تم نہیں سمجھ پا رہے ہو آخرت کے. اگر سمجھتے تو تمہارے اعمال تھوڑے مختلف ہوتے تھے عام لوگوں سے. اگر ہم مسلمان, ہم دعوے دار آخرت پہ ایمان لانے کے, اگر ہم لوگ واقعی میں آخرت کا ڈر سمجھ لینا, تو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی سلطنت, کوئی حکومت, کوئی جابر و ظالم انسان نہ ہم پر مسلط ہو سکتا ہے, نہ ہم پر ظلم کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں جو دعوت دیتی ہے لوگوں اور قوموں کو, بادشاہ اور سلاطین کو, کہ ہم پہ ظلم کریں, اسے خود کے نہ نکال لے. دوسرا, اتنا گہرا ہو کہ اس کے اندر ہوا نہ جائے, کیونکہ اندر ہوا جائیں گی تو ہوا باہر بھی آئیں گی, اور باہر آئیں گی تو لوگوں کو اس سے ایذا اور تکلیف ہو سکتی ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے انسان دفن ہونے کے بعد سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیے ایک نیچرل پروسیس ہے. آج کل چونکہ کیمرے وغیرہ بہت کامن ہو گئے, ایک انسان کو دفنائیں گے, سمجھ 10-15 دن پہلے. اب 10-15 دن 20 دن میں کیا ہوتا ہے, انسان کے جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب اسی دوران دوسری خبر کھودی جا رہی ہے. اب خبر کھودنے میں وہ خبر میں سوراخ ہو گیا, اب یہ چالو کر دیتا فوٹو والے, خبر کا عذاب. ہر آدمی سوائے اس کے انبیاءوں کے تعلق سے تو بالکل حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاءوں کے جسم کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا, تو انبیاء دنیا میں جتنے آئے وہ ابھی بھی جیسے کہ ویسے محفوظ ہے جسموں کے ساتھ.
سمجھ رہا، ان کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک، اس کی دلیل ایک اور ہم کو واقعہ ملتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. جب آپ جو ہے عراق وغیرہ میں آپ پہنچے تو وہاں عراق میں یا ایران کے بہرحال شہر اس کے اندر ایک خبر ملی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی خبر. عمر رضی اللہ عنہ کو چیز بتائی گئی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ لاش کو نکالا جائے اور اس کو جو ہے 13 14 15 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہے اتنی خبریں کھودی جائیں اور پھر رات میں حکم دیا کسی ایک میں دفنا دو تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کس میں ہے، ورنہ لوگ تو پھر کیا شروع کرتے آپ کو بتائے نا، اس کی انگلی ہے، اس کا سر ہے، اس کے ناخن ہے، اس کا فلاں ہے، تو اس کی عبادتیں چالو ہیں. ہاں لوگ کر رہے ہیں، کسی کا فلاں ہے بولے یہاں سر ہے، وہاں پیر ہے، یہاں یہ ہے، وہاں اس کی عبادتیں چالو ہیں. تو یہ تو نبی تھے، تو آپ نے کئی خبریں کھدوائی تاکہ لوگ غلط کام نہ کریں اور کسی ایک میں راتوں رات دفنا دیا، کسی کو بھی نہیں پتا. اسی طرح صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے تعلق سے ملتا ہے، مطلب نبیوں کے تعلق سے تو 100% ان کی جسم کو اللہ نے مٹی پہ حرام کیا. اس کے علاوہ اپنے بندوں میں سے نیکوں میں سے اللہ جس کو چاہتا محفوظ رکھتا ہے اور بدوں میں سے جس کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے جسم سے دنیا. جس میں صحابہ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کی کچھ لاشیں بعد میں ملی جو جیسے کے ویسے نکلے، جس میں خاص طور سے جنگ احد کے اندر کچھ لاشیں دفنائی گئی تھی. روایت میں آتا ہے صحابہ کے کچھ جسم کو دفن کیا گیا تھا اور ہوا یہ کہ وہاں سے ایک نالا گزرتا تھا اور بارش تیز ہوئی، وہ نالا ایسا گزرا کہ خبریں کھل گئی. پھر پتا چلا لوگوں کو تو لوگ دوڑے دوڑے مدینہ سے آئے، ان خبروں کو وہ کیا. تو جو لوگ آئی 6 مہینے بعد کا واقعہ تھا جنگ احد کے ہونے کے. اس کے بعد وہ کہتے 6 مہینے بعد ہم پہنچے، اندر کے لوگ جیسے کہ ویسے تھے، بالکل جیسا ان کے زخم بھی ویسی تازہ جیسے دفنائے گئے، جیسے کہ ویسے تھے. ان کو نکال کے دوسری جگہ منتقل کیا گیا. اس سے پتا چلا مجبوراً کسی کی لاش کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کھل گئی تھی خبریں. تو یہ تو اسپیشل لوگ ہیں، سمجھ لیجیے ان صحابہ کو جو اللہ نے بچا لیا احد کے تھے. اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیکھیے بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نیک بندوں میں سے اور اپنے گناہ گار میں سے بھی. فرعون کو اللہ نے وعدہ کر دیا. اب میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں جو پکچروں میں ٹی وی بتاتے یہ فرعون کی لاش ہے، وہ نہیں میں نہیں کر رہا ہوں. وہ جہاں بھی ہوں گی پتہ نہیں، ہو سکتا آج تک ملی بھی نہ ہو ہم کو، ابھی ہو سکتا ملے کبھی تو بھی، کیونکہ ہم ضروری نہیں، وہ تو ممی فائڈ ہے جو بھی بتاتے ہیں نا، ممی فائڈ لاشیں. تو فرعون کیا، پھر تو ایسی ہزاروں لاشیں مصر میں پڑی ہوئی ہیں اور ایسی ہزاروں لاشیں آپ کو اس کے علاوہ آپ کو ساؤتھ لیٹن امریکہ میں ملیں گی، برازیل میں وغیرہ وغیرہ، جہاں ایک مایا یہ جو کلچر تھے ان کے پاس بھی ممیفائی کرتے تھے لوگوں کو، اعضا نکال کے جسم کے اس کے اندر نمک وغیرہ بھر کر سیف رکھتے تھے. ایسے تو ہزاروں کیا 10-10 20-20 ہزار پرانے انسان مل جائیں گے آپ کو. وہ جو بتاتے ہیں وہ نہیں، وہ تو ہوں گا اپنے اصل حالت کے ساتھ. اللہ نے اس کو عبرت بنایا، کہاں ہے واللہ عالم. بہرحال جو بھی ہے جس بھی اس میں تو گناہ گار کو تو اللہ کی، لیکن عام طور سے لوگ سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، جس کے عادت ٹوٹ جاتے ہیں. اب کوئی تو بھی کیا کرتا، اب کیمرے کا دورہ لے لیتا، دیکھو بولے عذاب. یہ تو جھانکنا نہیں چاہیے. اب ایسا کچھ دیکھے تو دھاک دینا، چونکہ مومن کی ستر پوشی ضروری ہے. مردہ مومن کی ستر پوشی تو اور زیادہ کرو، وہ تو انجام کو پہنچ گیا آپ نے. اگر تم کو لگتا ہے عذاب ہے تو بھی اس کو ڈسکلوز مت کرو. سمجھ، یہ الگ بات ہے کھل کر کوئی چیز سامنے آ جائے اور دکھ جائے، الگ بات ہے. ریکارڈنگز کر لیتے ہیں، کچھ بھی حرکتیں کرتے سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا اندر دفناؤ کہ اس میں ہوا نہ جائے، ہوا باہر نہ آئے، کیونکہ جسم گل سڑ جاتا ہے تھوڑے دن کے اندر. ٹھیک ہے، اسی طرح جانور وغیرہ کھود کے نہ کھا لے لاشوں کو، تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. زمین کے کافی اندر دفنانا چاہیے، یاد رکھیے، تاکہ درندے وغیرہ نہ کھا سکے. اور اچھی طرح خبر بند کی جائے تاکہ ہوا وغیرہ نہ اندر جا سکے اور نہ ہی اندر کی بدبودار یا ایسی ہوا جو بیماری کی وجہ سے یا جراثیم ہو جاتے. اور ظاہر سی بات انسان کا جسم ختم ہو جاتا تھوڑے دن میں. کیسے ختم ہوتا پروسیس مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. انسان کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے اور کیڑے جسم کو کھا جاتے. سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے سوائے جس کو اللہ چاہے بچا. یہ کامن پروسیس ہے، یاد رکھیے. کوئی بھی چیز کو آپ دیکھیں، بیمار آپ دیکھیں، کوئی جانور بڑا تھوڑے دن میں کیڑے پڑیں گے اور وہ ہڈیاں بچ جاتی ہے، باقی جسم ختم ہو جاتا ہے. بہرحال تو وہ ہوا باہر نہ باعث نہ. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہے، قبر گہری کھودو، اچھی بناؤ اور ایک قبر میں 2-2 3-3 کو دفن کرو. یہ شہداء کے تعلق سے. قبر گہری کھودو، اچھی بناؤ. اچھی بناؤ بولے تو اوپر پکی وغیرہ نہیں، اچھی بناؤ مطلب اس کو سیدھا وغیرہ، اس کو ایک شیپ دینا چاہیے. اچھی بناؤ، مضبوط بناؤ تاکہ آرام سے ایک دم ڈھسل نہ جائے لوگ. اچھی بناؤ اور 2-2 3-3 دفن کرو. پوچھا گیا پہلے کس کو دفن کرے، تو کہا جس کو قرآن زیادہ آتا اس کو پہلے دفن کرو. تو پتہ چلا ایک خبر ہے ملٹیپل لوگوں کو بھی آپ ڈال سکتے ضرورت پڑنے پر، جگہ کی کمی ہونے پر. یہ بہت ضروری یاد رکھیں. ہم کو علم نہیں ہوتا، خیر ہم تو ایسے علاقوں میں جہاں جگہ کی کوئی کمی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو لوگوں کے اوپن پلاٹوں پہ دفنا دیتے، لوگوں لے جا کے بعد میں پورے تماشے چلتے ہیں. حالانکہ غلط، لیکن نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ بھی کر سکتے کہ یہ خبر ہے اس میں کئی لیولز پہ لوگ رہ سکتے. یہ خبر 6 فٹ، اس کے بعد 4 فٹ، اس کے بعد 3 فٹ، تینوں میں ایک لیول پر وہ ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا کچھ جگہ یہی سسٹم ہے، خبر کھودتے ہیں سیدھی، پھر نیچے چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں تختے ڈال دیتے ہیں، فرش. یہ ایک آدمی
اور وہ سب سے گہری ہوتی ہے. پھر سیکنڈ اس پہ اگر کھودیں گے تو 4 فٹ جاتے ہیں, سیکنڈ بناتے سیم ایسا کھودتے ہیں. پھر اس میں دوسرا آدمی آتا ہے, مطلب کئی سالوں بعد, تاکہ وہ جگہ کی کمی کے لیے 2 2 3 3 کرتے ہیں. یہاں ایک ساتھ ضرورت پڑنے پر زیادہ لوگوں کی اموات ہو جائے تو آپ ایک ساتھ بھی دفنا سکتے ہیں, 1 2 3 ایک کے اوپر ایک بھی ان کو جو ہے رکھ سکتے ہیں. اور وہ سسٹم بھی کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا نیچے والے کو تھوڑا بڑی خبر پہ چھوٹا حصہ, ایک آدمی پھر اس پہ تختے, پھر دوسرا آدمی اس کے اوپر کچھ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ, کمپارٹمنٹ جس کو کہیں گے ایک بینک, وہ کریں گے. تو آپ سے پوچھا گا کس کو پہلے, تو کہا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے رکھیں. اسی طرح جو ہے خبر کھودنے کے یاد رکھیے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک شق ہوتا ہے, ایک جو ہے لحد ہوتا ہے, اس کو اردو میں بولتے ہیں بغلی خبر. لحد شق مطلب وہ خبر جو سیدھے چیر دیا جاتا زمین, سیدھا اسٹریٹ, یہ ہے شق. شق چیرنے کو کہتے ہیں. اور لحد ہوتی ہے اوپر سیدھی اور نیچے جانے کے بعد, یہ میرا رائٹ ہے اس لیے میں رائٹ کی طرف اندر ہوتی ہے, نیچے جانے کا مطلب ادھر سیدھی ہوتی ہے اور رائٹ کی طرف اندر ہوتی ہے, مطلب اتارا ایسے جاتا میت کو, رکھ دیا بازو جاتا, اور ادھر پھر لگائی جاتی ہے کچی اینٹیں. مطلب جو شخص مطلب سیدھی شخص خبر کو سائیڈ میں کھودتے ہیں تو لحد بن جاتی ہے. مردہ ادھر جانے کے بعد یہاں کچی اینٹیں رکھی کے بھر دیتے ہیں. لیکن انڈیا وغیرہ کے اندر لحد کا سسٹم میں نے بہت کم دیکھا, تو لہٰذا آپ شقی کریں, وہ زیادہ اچھا ہے. اس کی وجہ کیا معلوم آپ کو, لحد خبر کا پرابلم یہ ہوتا ہے, دیکھیں پرابلم نہیں ہے لیکن اب ہمارے پاس چونکہ نہیں بنتی ہے, خبر کھودی یہاں جاتی ہے, مردہ یہاں ہوتا ہے. ابھی نالج نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, دوسرا آدمی اگر خبر کھودنے اور اس کو علم نہیں کہ لحد ہے تو وہ اسی پہ کھود دیتا سیدھا جا میت, چونکہ یہاں سسٹم نہیں اس وجہ سے. لیکن جہاں سسٹم ہی لحد کا ہے تو سبھی خبریں یوں جاتی, ہر آدمی یوں آ کے ادھر جاتا ہے, تو وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے کھودنے کا, اور وہ تھوڑی اسپیس زیادہ لیتا ہے ایک طرح سے. خدا ادھر جاتا ہے, دفنا ہے سائڈ میں جاتا ہے. بہرحال اس میں کوئی تفریق نہیں, مرد عورت بچے سب کے لیے سسٹم ہو سکتا ہے. ایک سیدھا کھود دینا, ایک لحد سائڈ میں تھوڑا سا رائٹ ہینڈ کی سائڈ میت کو اتارا جاتا ہے اور اندر رائٹ کی طرف ڈال دیا جاتا ہے. اندر جانے کے بعد کچی اینٹیں جمائی جاتی ہے, کچی اینٹیں, پکی اینٹیں نہیں. پکی اینٹیں بولے تو جس کو بیک کر دیا جاتا ہے, اینٹوں کو پکایا جاتا ہے, بتائے نا. اور کچی اینٹیں مطلب جو صرف ابھی بنی ہوئی ہے, شیپ لی ہوئی ہے, پھر اس کو سکھاتے ہیں, پھر اس کو پکاتے ہیں. تو وہ سوکھی ہوئی اینٹوں کو کچی اینٹ بولتے ہیں, اور پکی ہوئی اینٹ ہوتی ہے. کچی بولتے ایک دم کچی نہیں, لیکن جو سوکھ جاتی ہے لیکن ابھی پکی نہیں, وہ رکھ کے آپ کو بند کرنا ہے. تو شق اور لحد یاد رکھیے دونوں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو پسند کیا, دونوں جائز پسند کیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ کی خبر لحد ہے, یاد رکھیں شق نہیں. چونکہ مدینہ میں 2 لوگ تھے جو خبر کھودتے تھے, ایک شق کھودتا تھا اور ایک لحد. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, کہا گیا کہ جو پہلے آیا اس سے کام کرا لیں گے, جو پہلے آیا وہ لحد کھودنے والا تھا, تو کہا تم ہی کھود دو. سمجھے آپ بات. لیکن اللہ کے رسول نے ذاتی طور سے پسند کس کو کیا, لحد کو. بلکہ حدیث میں فرمایا لحد ہمارے لیے اور شخص دوسروں کے لیے. لحد ہمارے لیے, بغلی خبر ہمارے لیے, اور شخص دوسروں کے لیے. دوسروں کے لیے مراد یہ نہیں, مطلب پسند کو بتانے کے لیے, ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے, تمہارے لیے وہ چیز, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جائز دونوں بھی ہے, بٹ پسندیدہ ہے یہ چیز کہ اس کو شق کے بدلے بغلی کی جائے. بغلی کیا ہوتی ہے, وہ جو لحد ہے سائڈ میں کھودا ہوا, ٹھیک. یہ ہوا لحد. اور اس کے بعد جو ہے میت کو اندر ڈالنے کا جہاں معاملہ ہو گیا, تو میت کو پیتی کی طرف سے اندر لینا چاہیے. مطلب ایسا اس کو دفنایا جا رہا ہے, آپ خبر سمجھ لیجیے ایسی اسٹریٹ, یہ خبر ہے, ادھر پیر آنے والے, ادھر سر آنے والا, ادھر سے اندر انسرٹ کریں گے جب اتاریں گے نہیں. اب اس کے بعد سچویشن سینیریو کے حساب سے جو کرنا ہے کر سکتے ہیں. میں کیوں بول رہا ہوں, حالات, زمین, زمانہ, قبرستان تنگ ہے, چھوٹا ہے, خبر کے بازو خبر لگی ہے, مٹی ڈالنے کو مشکل, جنازہ رکھنے کو مشکل. ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور مشینوں سے بھی کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے آپ, مطلب اٹھا کے رکھنا ہے بہت مشکل ہے تو مشینوں سے بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیں بیٹر ہے کہ اس طرح سے خبریں بنائی جائے جس میں آڑا ڈالا جائے. لیکن زمین زمانہ حالات سے مسائل بدلتے ہیں. جیسا کہ آپ UK وغیرہ میں دیکھیں گے, خبریں جو ہے اگر چاہیے تو پہلے تو آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. ہندوستان میں بھی کئی بڑے شہروں میں خبریں آپ کو پرچیز کرنا پڑتی, معلوم ہے. پرچیز مطلب ایڈوانس پرچیز نہیں, انتقال ہوا تو آپ کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے, 30-40 ہزار لگتا ہے ماشاءاللہ ڈپازٹ. چونکہ جگہ نہیں ہے نا, کیا کریں گے, اور 5 سال کے لیے ملتی جگہ صرف آپ, پھر وہ اس کے بعد چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد. لیکن UK وغیرہ میں تو بہت جگہ کی کمی ہے, تو وہ کیسی خبریں بناتے ہیں, آپ کو گورنمنٹ لا ہی ہے, وہ سیدھا کھودتے صرف سوراخ اور اندر سیدھا کھڑا اتار دیتے, جگہ نہیں, آڑے کا نہیں دیتے پروویژن, کھڑا ڈالتے ہیں میت. اور تابوت کا بھی, عیسائیوں کو تابوت کی بھی اجازت نہیں دے رہے. تابوت کو بہت جگہ لگتی ہے نا, باکس جو رہتا کافن, وہ نہیں دے رہے اجازت, بولے سیدھا ڈالو, سیف بھی ہے, نیچرل ہے, اور کھڑا رہنے سے کیا زیادہ لوگ دفنائے جاتے ہیں. بہرحال جو بھی وجہ, تو زمین زمانے کے حساب سے یہ مسائل بدلتے جائیں گے. لیکن بیٹر ہے آڑا ہو مردہ, اور آڑا اس کو پیتی کی طرف سے اس کا سر ادھر آنا ہے تو خبر میں ایسا اتارو, لیکن حالات کے حساب سے سیدھا اتار دو, کرین سے اتار دو, پکڑ کے اتارو, کمر میں وہ کپڑا ڈال کے اتارو, اس کے دونوں طرف بندھا ہوا ہوتا ہے اس کے, وہ جو بھی بہرحال سہولت ہے. لیکن اگر ہے سہولت تو لوگ اندر اترے, پھر ادھر سے دے تاکہ اس کا سر ادھر جانے والا, ایسا لے اندر رکھ دے, ٹھیک ہے, یہ بیٹر ہے. اس کے بعد دفن میں جو ہے شریک ہونے والوں کے لیے مستحب ہے, ضروری نہیں ہے,
मुस्तहब है कि वो अपने हाथों से 3 बार मिट्टी उसके सिराने पे डाले मैयत की। टोकरा जमा करके नहीं, पर्सन जा हाँ पर एक टोकरा ला लेते और बोलते जमा करो। अब टोकरे में 3 बार कैसे डालेंगे आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा गया जब मैयत को डाला जाता, आप उसके सिराने समझते हैं ना, सर के पास आप 3 बार मिट्टी को उठा के डालते। अब ऐसा डाल दीजिए, आप ऐसा डालिए जो आपको सहूलत, जैसे मिट्टी हाथ में और अंदर जाए, तो 3 बार मिट्टी को आप अंदर डालते थे। तो मुस्तहब है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कि मुस्तहब है कि वो अपने हाथों से 3 बार मिट्टी खबर के जो है सिरहाने की तरफ से डाले, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया था, जैसा कि इब्न माजा वगैरह के अंदर रिवायतें बहरहाल मौजूद है। इसी तरह जो चौथी मैयत को खबर में जो पैती की तरफ से दाखिल करे, ठीक है, मतलब पैरों की तरफ से उसको दाखिल करे, उसके बाद अंदर लिटाए और क़िबले रुख उसका मुंह कर दे। हमारा क़िबला इधर, हम जहाँ खड़े इसलिए मैं इधर इशारा कर रहा हूँ, क़िबले रुख मुंह कर देता। मैयत ऐसी लेटी है समझ लीजिए, तो क़िबले रुख उसका चेहरा कोशिश करें। बट ये भी सारी चीजें डिपेंड है, मैयत चूंकि इंसान मर जाता है तो आसान नहीं होता चेहरों को फेरना, बट अगर पॉसिबिलिटी है तो कर ले। ऑपरेटेड है, एक्सीडेंटल केसेस है, बर्न है, ये था वो था, तो लेट इट बी, जैसा था वैसा छोड़ दे। बट हो सकता है तो क़िबले की तरफ, और लहद के अंदर तो उसको पूरा ऐसा आड़ा करके अंदर डाल दिया जाता है, तो कोई इश्यू नहीं होता। लहद में अंदर ऐसे ही डाला जाता सीधे हाथ की तरफ, बट लेकिन आप कर दे क़िबले रुख, ठीक है, बट जरूरी नहीं है। उसके बाद उसके दोनों तरफ जो गिरह बांधी हुई उसको खोल देना पड़ेगा आपको। अभी तो गार्ड बांध के ले गए ना हमने, जो पकड़ने में आसानी होती, उठाने में आसानी होती, रखने में आसानी होती, खुले कपड़े में नहीं होता है। तो अभी तो वैसा, तो आप गिरहों को खोलना है। दर डालते वक्त अब आई पहली दुआ, वो ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर हम इसे रख रहे हैं। मतलब तो ये पढ़ सकता है बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर, अल्लाह के नाम से दफना रहे हैं और रसूल की मिल्लत से ये शख्स है, और ऐसा करके उसको अंदर उसकी गिरा वो जो गांठें खोल देते हैं। बट ये भी दुआ मुस्तहब है, कोई भूल जाए वगैरह तो कोई इंशाल्लाह से गुनाह नहीं है कि भाई मैं भूल गया तो क्या मैयत को कोई अजाब होगा, गलत किया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन गिरहों को खोलना चाहिए। इसके बाद जो है औरत को अगर खबर में रखें, और इस मामले में सलफ के कुछ अक़वाल मिलते हैं, कुछ अमल मिलते हैं, तो कोई पर्दा अगर खाली उतारने के हद तक कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उसके लिए भी उलमा लिखते हैं कोई ये कंडीशनल नहीं है, लेकिन कर ले तो उसको जवाज है, जायज है। वो भी वजह क्या बताते मालूम हमको? वजह ये है कि उसका अगर औरत के जिस्म के इम्कानात है कि उसके नशे व फराज, जिस्म के ऊंचाई और नीचाई अगर दिखने के चांसेस है, ये औरत की सेहत पर डिपेंड हो सकता है, समझ रहे आप, चांसेस है, तो फिर उसको थोड़ा सा पर्दा करा लिया जाए, सिर्फ ताकि कॉमनली ना दिखे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि कोई गैर महरम एक औरत की नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, कफन को हाथ लगा सकता है, कफन से उसको उठा सकता है, गैर महरम उसको खबर में उतार सकता है, उसको दफना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कॉमनली उसका जिस्म का फिगर वगैरह, इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर ऊंचाई और नीचाइयां जो